شکریہ۔ سب سے پہلے ہم اظہار افسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے جو بس کے حادثے کا شکار ہوئے بیلا میں، اور اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی، جوان بھی، بزرگ بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا حادثہ ہے، اور اس کی معلومات اور تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کیسے رونما ہو جاتے ہیں اور کس کا کیا قصور ہوتا ہے۔ دوسرا جو کوہاٹ میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ ہے جس میں 10-11 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ ظاہر ہے یہ افسوسناک بات ہوتی ہے، ملک میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو لے لے۔ اس وقت حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ کیا ہے اور مزید بھی مہنگائی کا ایک طوفان سامنے کھڑا ہوا ہے، کسی کے قابو میں یہ جن نہیں آ رہا، اور ماحول ایسا بنایا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ IMF کے پاس ہم جا رہے ہیں اور IMF کا یہ ہم سے تقاضا ہے اور اس تقاضے کے مطابق ہمیں سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ نہیں کیے تو فلاں ملک ہماری مدد نہیں کرے گا، فلاں ملک ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ایسے حالات میں اس حکمران طبقے نے ہمیں دلدل میں لا کر ڈال دیا ہے۔ اگر ہم پچھلے 10-15 سال کی ہی تحقیقات کر لیں اور ان ساری حکومتوں کو جو اس وقت حکومت یا اپوزیشن میں موجود ہیں، یہ سب حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 4-5 پارٹیوں کی پالیسی میں کسی رتی برابر بھی فرق نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے اپنی معاشی پالیسی آزاد طریقے سے بنائی اور چلائی اور اس کے نتیجے میں وقتی طور پر یہ فائدہ ہوا اور آگے چل کر یہ فائدہ ہوا۔ سب ایک ہی فریم ورک میں معیشت کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس فریم ورک میں جو سب سے خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عیاشیاں چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے دیکھیں، سیکریٹریٹ کے خرچے دیکھیں، آپ بیوروکریسی کے خرچے دیکھیں، آپ ایون جو اشرافیہ ہماری بنی ہوئی ہے اس کے خرچے دیکھیں، آپ وزراء کے، مشیروں کے خرچے دیکھیں جو سرکار کے اوپر ہوتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنی بڑی، سمجھ لیں کہ یہ تفصیلات ہیں کہ اس میں بہت سارے مسئلے ملک اور قوم کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کے اوپر تو مہنگائی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ورنہ ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ یہ نیریٹو بھی بلڈ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ آپ احتجاج نہ کریں، یہ تو آپ کی قسمت ہے، اس لیے کہ فیصلے کرے اشرافیہ، فیصلے کریں وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، ان کے پاس اختیار ہے، اور بھگتیں عوام، اور عوام کو یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ سر جھکا کر ان کی تمام باتوں کو تسلیم کریں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ورنہ ہم ڈوب جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ 75 سال سے یہی کھیل ہو رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال ورس ہو رہی ہے، اور اس بات کا تو پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ ایک محدود قسم کا حکمران طبقہ ہے جس کی پالیسیوں اور جس کی عیاشی کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ملک میں جہالت ہے، تو ملک کو جاہل بنانے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے اشرافیہ ہیں جنہوں نے ملک کو جاہل بنایا ہے، اتنی بڑی تعداد کو نہیں پڑھایا ہے۔ دیہاتوں میں جائیں آپ، اندرون سندھ میں دیکھیں، ان سب حکمران طبقہ الگ ہے، عوام الگ ہیں، اور ان کو جاہل بنانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا ہے جو خود بیرون ملک پڑھتے ہیں، ان کے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں یا یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بعض لوگ تو ڈالرز میں فیس دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی، لیکن قوم کو جاہل بنا کر رکھتے ہیں، خود عیاشیاں کرتے ہیں اور قوم پر پیٹرول بم پھینکتے ہیں، خود جو ہے مزے کرتے ہیں، ان کی بجلی فری ہوتی ہے اور قوم کے اوپر ہر مہینے بجلی کا بم آ کر گرتا ہے۔ IMF ان سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی عیاشیاں کم کرو، IMF یہ نہیں کہتا کہ جو تم نے پروٹوکول پر اتنے پیٹرول کا بل بن رہا ہے وہ بھی تو ڈالر میں ہی ہوتا ہے، اس کو کم کرو۔ اگر آپ یعنی اشرافیہ جو ہے، جسے آپ سیاستدان کہیں، وزراء کہیں، مشیر کہیں، جو ٹاپ کی بیوروکریسی ہے، یہ سرکاری جتنا بھی نظام چل رہا ہے، اس میں اگر ایسنشیل بہت ضروری قسم کی چیز نکال بھی دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے پیسوں کی بچت ہو جائے گی، اور اس میں فوج کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یعنی ایک وہ دفاعی خرچ ہے کہ جس کے اوپر ظاہر سے کہ کوئی ملک کمپرومائز نہیں کر سکتا، لیکن ایک وہ خرچ ہوتا ہے جو دفاعی خرچ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو سہولت پہنچانے والا خرچ ہوتا ہے۔ تو وہ جو بھی حاصل کر رہا ہے اس قوم کے اوپر بوجھ ڈال کر،
سب سے پہلے تو اسے قربانی دینی چاہیے نا. جب تک حکمران قربانی نہیں دیں گے، جب تک وزراء قربانی نہیں دیں گے، جب تک اشرافیہ قربانی نہیں دے گی، تو عوام کے اوپر آپ سارا بوجھ ڈال دیں اور ہم سے کہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اور خود اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں. اگر صرف یہ پروٹوکول والے اور ایک مخصوص طبقے کے اوپر خرچ ہونے والے پیٹرول کو ہی کم کر دیا جائے تو 20-30% جو ہے ہمیں بچت ہو سکتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ جو ہم IMF کے در پر سوالی ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ سال میں ہمیں $1 ارب $1.25 ارب مل جائے اور اس کے طفیل میں ہمیں کچھ قرضے مل جائیں، اس سے ہماری بڑی حد تک جان چھوٹ سکتی ہے. لیکن کرے گا کون؟ قومی بچت اسکیموں میں جو اتنا بڑا پیسہ موجود ہے اس کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں کاٹا جاتا؟ اس کے اوپر اگر ٹیکس کاٹ لیا جائے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ فوری طور پر سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا اس وقت حل ہو سکتا ہے اور ہم کسی حد تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بڑے پیمانے پر وہ لوگ ہیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں اس پورے نظام میں، جن کی اپنی ایک حیثیت ہے اور جن کا اپنا ایک نیکسس ہے ہر طبقہ زندگی کے حکمران طبقے میں. اس لیے یہ ایک دوسرے کو سہولت پہنچاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کی جو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اس کو بچاتے ہیں. کیا اس کی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو ملک کے ادارے FIA بنے ہوئے ہیں، نیب بنے ہوئے ہیں، یہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے؟ کیا یہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ کس افسر کے گھر میں کتنے ڈالر ہیں، ان کے ڈالر اکاؤنٹس میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے ڈالر باہر لا کر کھڑا کریں تو یہ ڈالر کا بحران ختم ہو جائے گا. لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے محافظ، ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں. اس لیے عوام کو بیدار ہونا پڑے گا، اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. ہماری جماعت اسلامی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے مہنگائی کے خلاف ایک بڑی تحریک شروع کی ہے. وہ روز عوام سے رابطہ کر رہے ہیں اور اس وقت جنوبی پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ عوام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہجوم تھا کہ جو اس وقت ان کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے وہ احتجاجی مظاہروں میں شریک ہے. پورے ملک میں یہ مظاہرے کیے جائیں گے اور بالآخر لوگوں کو اپنی قسمت بدلنے کے لیے اس پوری اشرافیہ سے جو سیاست میں بھی ہے اور تمام حکمران طبقے میں بھی ہے، اس سے جان چھڑانی پڑے گی. ورنہ ان پر اتنا دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ یہ سارے فیصلے اور ساری چیزیں عوام پر شفٹ نہ کریں، کچھ اپنے اوپر بھی بوجھ لیں. تو ظاہر ہے نکلے بغیر، احتجاج کیے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اور صحیح لیڈرشپ چنے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. اس لیے میں پیٹرول کی قیمت کے اس اضافے کی مذمت کرتا ہوں. اور ابھی تو IMF سرکار 1 تاریخ سے یہاں 9 دن کے لیے بیٹھے گی اور 9 دن تک وہ یہ چاہیں گے کہ اپنی مرضی کے تمام فیصلے ان لوگوں سے کروائیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عام آدمی کا کیا حال ہوگا. کل ہم نے مزدوروں کا اور ان کا ایک پروگرام یہاں انہوں نے کیا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ 18,000 روپے تنخواہ میں مجھے بتا دو کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں. اور ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں ملازمت کے حقوق بھی حاصل نہیں ہیں، ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کر رہے ہیں 30 40 سال سے وہ اور ان کے بچے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت عام آدمی کیا کرے. پھر کرپشن بڑھتی ہے، پھر اسٹریٹ کرائم بڑھتے ہیں، پھر لوٹ مار بڑھتی ہے. ظاہر ہے یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. اس وقت بلدیاتی انتخاب کو مکمل ہوئے 16 دن گزر گئے اور آج 15 دن اور 15ویں 16ویں دن بھی آپ یہ دیکھیں کہ اب تک پروسیس آگے نہیں بڑھ رہا. اس لیے میری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ 2 تاریخ کو جو 9 سیٹوں کا فیصلہ ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت ساری سیٹیں جس پر دھاندلی ہوئی ہے اور ری کاؤنٹنگ میں جس پہ گڑبڑ کی گئی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو بھیجی ہوئی ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ٹیک اپ ہو جائے گا تو فوری طور پر یہ مسئلہ ریزالو ہو اور اس کے ساتھ جن سیٹوں پہ بائی الیکشن ہونے ہیں اس کا شیڈول بھی جلد از جلد آنا چاہیے اور مہینہ 34-35 دن جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس میں فوری طور پر یہ شیڈول اناؤنس ہو جانا چاہیے تاکہ یہ کونسل مکمل ہو اور پھر اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر میئر اور ٹاؤن کے چیئرمین اور UC کے چیئرمین اپنے اوتھ اٹھا لیں اور تمام ریزرو سیٹس کے انتخابات بھی اس کے ساتھ ساتھ مکمل ہو جائیں تاکہ اب جس مقصد کے لیے یہ بلدیاتی انتخاب ہوا ہے اس لیڈرشپ کو کام کرنے کا موقع ملے اور اس کے نتیجے میں شہر کے حالات بہتر ہونا شروع ہوں. جماعت اسلامی اپنے ایک ایک ووٹ کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہی ہے. ہم نے یہ جد و جہد سڑکوں پہ بھی کی ہے اور یہ جد و جہد ہم اپنے قانونی ذرائع پورے کر کے کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت ایک سیل ہم نے قائم کر دیا ہے اور وہ 9 سیٹیں جو اس وقت الیکشن کمیشن میں ہیں اس کے علاوہ بھی ہم 25-30 سیٹیں ایسی ہیں جس پر ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے اور اگر ٹریبونل میں جانے کی ضرورت پڑے گی تو ٹریبونل میں بھی جائیں گے. اس لیے کہ جو ووٹ لوگوں نے جماعت اسلامی کو دیا ہے وہ لوگوں کی امانت ہے اور اس امانت کا تحفظ
کرنا بنیادی ذمہ داری حکومت، الیکشن کمیشن اور پورے نظام کی ہے۔ اگر وہاں تحفظ نہیں ہوا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تحفظ کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہیں جو لمحاتی طور پر کوئی نعرے بازی کریں اور اس کے بعد جان چھوڑ دیں۔ اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے آخر تک جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ پروسیس آگے بڑھے گا تب بھی ہم پیچھا کریں گے، اور ہم ان تمام سیٹوں کو جو کسی بھی وجہ سے دھاندلی کے ذریعے سے ہم سے لے لی گئی ہیں واپس لینے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ لیں گے۔ اس سب کے باوجود جو کچھ عمل ہوا، میں بار بار دہراتا ہوں کہ حلقہ بندیوں سے لے کر پوری انتخابی مشینری، حکومتی مشینری کے تحت جس طرح اس نے کام کیا، پریزائڈنگ افسروں کے اس طرز عمل کہ جس میں وہ فارم 11 اور 12 نہیں دے رہے تھے، اس سے لے کر آروز کی کارروائی جس میں انہوں نے نتیجے بدلے اور اپنی مرضی کے نمبرز ڈالے، اس تک اور اس کے بعد تک کے پروسیس میں جتنی بھی پرابلم آئیں الحمدللہ ہم نے اس کو فیس کیا۔ اس کے باوجود، اس سب کے باوجود جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے الحمدللہ۔ اور اگر نمبر کا کسی کو زام تھا اور کوئی بہت اترا رہا تھا تو الحمدللہ وہ نمبر بھی اب ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، اور اب فاصلہ صرف 3 کا رہ گیا ہے، اور الیکشن کمیشن میں انشاءاللہ جو کیس ہمارا موجود ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ تمام فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور اس کے بعد جو ضمنی انتخاب ہوگا اس سے بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نمبرز میں بھی، چاہے وہ آپ ایک یو سی کی 8 یوسیاں بنا کر 8 سیٹیں اور 6 سیٹیں حاصل کر کے کہو کہ ہم اکثریت میں ہیں، تمہاری ان تمام چیزوں کو بھی ہم شکست دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ نمبرز میں بھی جماعت اسلامی آئندہ چند دنوں میں کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے ہم بہت آگے ہیں الحمدللہ، کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، وہ ووٹ جس کا تحفظ ہو سکا ہے اس کے مطابق بھی ہم بہت آگے ہیں حکمران جماعت سے، اور یہ کراچی کے لوگوں کا بھرپور اعتماد ہے، اور ہم اس اعتماد کا بدل دینا چاہتے ہیں، اور ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم اپنے مینڈیٹ کا جو لوگوں نے ہمیں دیا ہے اس کا تحفظ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کو تیز کیا جائے، اسپیڈی کیا جائے، تاکہ یہ پورا نظام مکمل ہو سکے اور آگے کے معاملات چل سکیں۔ اسی دوران ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں اپنی مرضی کے افسران مختلف بلدیہ میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ انتظار کر لیں، وہ اب انہیں منتخب نمائندوں کو اس کام کو کرنے دینا چاہیے، اور ان کی مشاورت کے بغیر کوئی کام اس وقت اخلاقی طور پر، قانونی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ کام کریں گے تو اس سے بدمزگی پیدا ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے دنوں ٹھیکے جاری ہوئے، ان میں ایک ٹھیکہ ایسا ہے جس میں 1% کام ہوا اور 45% پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے؟ یہ کس ضابطے کے تحت ہوا ہے؟ اور معیاری کام خود وہ ڈپارٹمنٹ، یعنی یہ بلدیہ کے ڈپارٹمنٹ جو منسٹری ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کے تحت بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور خود ان کے مطابق، اداروں کے مطابق 12 ارب روپے کا جو کام ہوا ہے وہ انتہائی غیر معیاری اور ناقص کام ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن اپنے عروج پر ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا اور پوری ٹیم بنے گی۔ ہم کنٹریکٹر سے بھی کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اب انہیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، انہیں کام کرنا پڑے گا، انہیں معیاری کام کرنا پڑے گا، یہ کرپشن اور لوٹ مار کا دھندا اب ختم کرنا ہوگا، اور عوام کے یہ پیسے ہیں، کسی کی ذات کی جاگیر نہیں ہے، کسی پارٹی کی جاگیر نہیں ہے، کسی حکومت کی جاگیر نہیں ہے، یہ ان کا بینک بیلنس نہیں ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو ترقیاتی کاموں کے لیے لگتا ہے۔ اگر کنٹریکٹر اور حکومت اور افسران کی ملی بھگت سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ افسران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ نظام درست ہونا چاہیے، عوام کا پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے۔ اور جماعت اسلامی نہ کسی سے لڑنا چاہتی ہے، نہ تصادم کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں کا دفاع کریں گے، اور جو کام جتنے پیسوں میں ہونا چاہیے وہ اتنے پیسوں میں ہونا چاہیے، اور جس معیار کا ہونا چاہیے، جو بی او کیو ہے اس کو فالو ہونا چاہیے، جو ڈیزائن ہے اس کو فالو ہونا چاہیے۔ ہم کسی سے نہ لڑائی چاہتے ہیں، نہ کسی کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اب تک کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو انشاءاللہ اس شہر کے لوگ اب تحفظ کریں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر سطح پر ٹاسک فورس بنا رہے ہیں کہ جو تمام شعبوں میں معاونت کرے گی اور نگرانی کرے گی، تاکہ وہ ہمیں مدد بھی، ابھی یہ پچھلا جو بھی 1-1.5 مہینہ باقی ہے پورے پروسیس کا، اس دوران میں ہم یہ ورکنگ اپنی مکمل کریں گے کہ انفراسٹرکچر میں، ٹرانسپورٹ میں، پانی میں، اور یہ جتنا ہمارا سیوریج کا سسٹم ہے، اس ساری چیزوں پر
کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہے. فوری طور پر کرنے کے کام کیا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں, فوری طور پر کرنے کے کام کون سے ہیں, اور لانگ ٹرم میں کون سی چیزیں ہیں جس کو شروع کرنا چاہیے, اور کوالٹی کنٹرول کے لیے کن لوگوں کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے. الحمدللہ ہم نے اس کام کا آغاز کر دیا ہے. الحمدللہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خود افسران میں بھی ایسے مخلص لوگ, دیانتدار لوگ اور باصلاحیت لوگ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں, لیکن جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوتا ہے تو ایسے لوگ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. تو ہم ایسے افسران کو پرائرٹی دیں گے, ترجیح دیں گے, جو ایمانداری سے کام کریں گے اور جو اپنی پوری صلاحیت لگائیں گے, پورا وقت دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی وہ سب کے ہم ان کو آگے بھی بڑھائیں گے, سب کے ساتھ بھی چلیں گے اور ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی ٹھیک کریں گے. جو افسران یہ کام نہیں کر سکیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم انضباطی کارروائی کریں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اب قبلہ درست ہونا چاہیے اور چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے. میئر جماعت اسلامی کا بنے گا انشاءاللہ, ہمارے بڑی تعداد میں ٹاؤن کے چیئرمین بھی بنیں گے, اور اس کے باوجود بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. نہ ہماری کسی پارٹی سے دشمنی ہے, نہ ہمیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ بغض ہے اور اناد ہے. ہمارا بغض اناد اگر کسی بات پر ہے تو کرپشن پر ہے, لوٹ مار پر ہے, ڈاکہ زنی پر ہے, اور لوگوں کو سہولت جو نہیں پہنچاتے ان سے, اس عمل سے ہماری نفرت ہے. ہم افراد سے نفرت نہیں کرتے اور نہ کسی حکومت سے ہمارا کوئی ایسی دشمنی کا معاملہ ہے. ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو. کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اور نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے ووٹ دیا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے اس ووٹ کا تحفظ بھی کریں اور اس کے مطابق کام کریں اور اس کی ہر ممکن کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کام کو انجام دیں گے. اللہ تعالی اس شہر پر اپنا رحم فرمائے. یہ شہر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا, ہمارا صوبہ ترقی کرے گا. میں ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر اب حکومت کو سندھ اسمبلی سے وہ تمام ترامیم پاس کر لینی چاہیے جس کے مطابق آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت تمام اختیارات جو مینشنڈ ہیں وہ سارے کے سارے منتقل ہوں بلدیاتی حکومتوں کو, بلدیاتی اداروں اور حکومتوں کو. اسی طرح جو NFC ایوارڈ ہوتا ہے, وہ PFC ایوارڈ 12-13 سال سے یہاں پر ہے ہی نہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کو بھی فوری طور پر قائم کرنے کے لیے اقدامات شروع ہو جائیں, تاکہ جیسے ہی میئر کا آفس اس میں اوتھ ہو اس کے اگلے دن سے تمام معاملات اسموتھلی آگے بڑھیں اور جھگڑے کی کیفیت نہ پیدا ہو. موٹر وہیکل ٹیکس میں بھی کراچی کو حصہ چاہیے, وہ ملنا چاہیے, اور ضلع آبکرائے ٹیکس کے جو پیسے ڈیو بنتے ہیں 76% شیئر وہ کراچی کو ملنا چاہیے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی ورکنگ ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کو اچھے طریقے سے اس پورے بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے کا کام سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس تمام ایگریمنٹس کے مطابق بھی جو انہوں نے ہم سے دھرنے کے موقع پر کیے تھے اس کے مطابق بھی اس کام کو انجام دیں, اور یہ آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق ہیں. آخر میں مردم شماری کے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں. مردم شماری کا عمل, اس کا پروسیس شروع ہو رہا ہے. اس موقع پر یہ کہا جا رہا ہے اور اعلانات ہو رہے ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے کہ لوگ آن لائن اپنی انٹری کرا سکتے ہیں اور بعد میں اس کی ویریفیکیشن ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسس نہ صرف یہ کہ انڈیویجولز کو ملنا چاہیے, انفرادی طور پر سب کو ملنا چاہیے, بلکہ یہ ایکسس بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی شماریاتی بلاک کوڈ کے لوگ اجتماعی طور پر یہ بات دیکھنا چاہیں کہ ان کا بلاک کوڈ مردم شماری کے اس عمل میں شامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو اس کا ایکسس بھی ہونا چاہیے. ورنہ کراچی کے ساتھ ایک اور دھوکہ ہوگا, اور وہ دھوکہ یہ ہوگا کہ لوگوں سے کہا جائے گا آپ اپنا نام چیک کر لیں, اپنے خاندان کا نام چیک کر لیں. ہم چیک کریں گے تو وہ موجود ہوگا, لیکن ٹوٹل نمبر میں نکال دیا جائے گا, اور وہی کارروائی کی جائے گی جو کارروائی پہلے کی گئی ہے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں 40 سال سے, 30 سال سے, 10 سال سے, 5 سال سے, ان کو یہاں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. جس کے نتیجے میں مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 30-40 لاکھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں KP سے تعلق رکھنے والے یہاں رہتے ہیں, اور مردم شماری کا اصول یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا, اسی کے حساب سے وسائل ہوں گے اور اسی کے حساب سے پارلیمانی نمائندگی ہوگی. لیکن جب یہاں پر نہیں گنا جائے گا تو NFC ایوارڈ میں پیسے KP کو جائیں گے یا پنجاب کو جائیں گے یا کسی اور صوبے کو جائیں گے, لیکن انفراسٹرکچر یہاں کا یوز ہو رہا ہوگا, یہاں کی تمام چیزیں ہوں گی, سیٹیں وہاں بڑھیں گی اور افراد یہاں پر رہتے ہوں گے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا,
لیکن یہ کراچی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں جو حکومت میں رہی ہیں ہمیشہ. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اب یہ مردم شماری ہو رہی ہے تو ہمارا ایک ایک فرد جو یہاں رہتا ہے وہ اس کی گنتی ہونی چاہیے، چاہے اس کا مستقل پتہ کہیں کا بھی ہو. لیکن اگر وہ یہاں پر رہائش پذیر ہے تو اس کی گنتی یہاں ہوگی. اس کا تعلق نہ کسی کی زبان سے ہے، نہ کسی رنگ سے، نہ نسل سے، نہ مسلک سے، نہ مذہب سے. جو جہاں رہتا ہے، بیرونی دنیا کا، بیرون پاکستان کا کوئی بھی فرد یہاں رہتا ہے وہ بھی گنا جائے گا. گنا تو سفارتکار بھی جاتا ہے. مردم شماری کا اصول یہ ہے. لہٰذا یہ اگر اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی تو اس کو ایکسپوز بھی کریں گے، اور سب کو ایکسپوز کریں گے جنہوں نے اب تک ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اس لیے سیدھی طرح حکومت کو چاہیے کہ ہماری گنتی پوری کرے، اس کے مطابق ہمیں وسائل دے اور اس کے مطابق ہمیں نمائندگی دے. اس کے لیے بھی، مردم شماری کے اس پروسیس کے لیے بھی ہمارے جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور جتنے لوگ ہمارے نہیں جیت سکے ان پر بھی مشتمل ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں، تاکہ ہمارے کونسلرز، ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین اور جو بھی ہمارے نمائندے تھے وہ گراس روٹ لیول پر ہر جگہ پر لوگوں کے ساتھ مل کر اس مردم شماری کے عمل میں نہ صرف یہ کہ تعاون کریں گے بلکہ اس کی نگرانی بھی کریں گے. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، کسی محکمے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے سرکار کے کام میں، لیکن ہم جہاں یہ دیکھیں گے کہ وہاں ڈنڈی ماری جا رہی ہے وہاں اپنا رول ادا کریں گے. اور میں عوام سے بھی کہتا ہوں، یہ کراچی کے مستقبل کا معاملہ ہے، آپ کے وسائل اور آپ کی نمائندگی کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کا معاملہ ہے کہ ان کے لیے صحیح چیز سامنے آنی چاہیے. تو اس کے لیے کراچی کے عوام جماعت اسلامی کی ان کمیٹیوں کے ساتھ تعاون کریں. اس کا اسٹرکچر ہم پورا بنا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت مردم شماری میں اب ڈنڈی نہیں مارے گی، اور کراچی کو اس کا کم از کم اتنا حق تو دے دیا جائے گا کہ جو اس کی آبادی ہے وہ جائز طریقے سے گنی جائے اور اس کے مطابق اس کی وسائل اور نمائندگی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا، اب انہوں نے جب یہ رول بنایا ہے تو فوری اعلان کر دیں، اعلان کر دینا چاہیے تاکہ یہ پروسیس شروع ہو جائے نا. مطلب جب بھی شروع کریں گے اس کے بعد بھی ٹائم لگے گا نا، تو کیوں ٹائم لگا رہے ہیں اتنا؟ جب بادل ناخواستہ سب کے نہ چاہنے کے باوجود الیکشن ہو ہی گیا ہے، اور اسی لیے نہیں ہو رہا تھا کہ سب کو معلوم تھا کہ ہار جائیں گے، اسی لیے نہیں ہو رہا تھا نا، اسی لیے لوگ بھاگ رہے تھے. اب وہ ہو گیا ہے تو اب اس کو الیکشن کمیشن کو اب چاہیے. ہم نے الیکشن کمیشن کو کریڈٹ دیا تھا کہ بہرحال ان کے اوپر بھی بہت دباؤ تھا، ہمیں معلوم ہے، اور اس دباؤ کے باوجود صرف ایک جماعت اسلامی تھی جو عوام کے حق کی بات کر رہی تھی، باقی سب بھاگ رہے تھے. لیکن انہوں نے الیکشن منعقد کروایا ہے. اس پہ جو شکایات ہیں وہ ہم ان کے پاس لے کر گئے ہیں، لیکن جب الیکشن ہو گیا ہے تو اب اس پروسیس کو تیز ہونا چاہیے اور جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے. دیکھیں، بڑی بات سے توبہ، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. جماعت اسلامی والوں کے پاس آنے میں اتنی ہمت ہوتی نہیں ہے ان کی، تو انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو یہ زحمت نہ دیں تو اچھا ہے. تو ان کو خاصی زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر کسی بھی پارٹی کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، اتنی بری طرح ایکسپوز کریں گے کہ ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کہانیاں ختم ہو گئی. ہمیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر خرید و فروخت کی تھی سینٹ کے الیکشن میں، اور اس میں مانڈوی والا صاحب کو پی ٹی آئی والوں نے ووٹ ڈالے تھے پیپلز پارٹی کے. اور میرا خیال ہے پارٹیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اب ہم کریں تو ٹھیک ہے اور دوسرا بات بھی کرے تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مشترکہ کینڈیڈیٹ سنجرانی صاحب اور مانڈوی والا تھے، اور یہاں سے ایک وزیر صاحب بریف کیس لے کر گئے تھے بلوچستان، اور دونوں پارٹیوں نے مل کر خرید و فروخت کی تھی. اور اس کے نتیجے میں وائس چیئرمین مانڈوی والا سلیم مانڈوی والا صاحب اور چیئرمین صادق سنجرانی صاحب، جن کا تعلق پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ظاہر دونوں کے مشترکہ امیدوار تھے ان سے تھا، اس وقت انسانوں کی منڈی لگی تھی. تو یہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے. کسی بھی آدمی کو جب وہ کسی پر انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی پارٹی کا مجموعی کنڈکٹ پتہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ سب اکٹھے تھے. صرف جماعت اسلامی کا جو ووٹ تھا وہ نہیں پڑا تھا، باقی سب نے مل کر یہ کام کیا تھا. اب سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے جہاں پر آپ کو اپنی پوزیشن ظاہر کرنی ہوتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی سبق نہ پڑھائے. ہم کراچی کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. کراچی کے لوگوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ ڈالا ہے. کراچی کے لوگوں نے بلدیاتی انتخابات میں ہمیں اس لیے سپورٹ کیا ہے کہ ہم کراچی کی آواز ہیں. ہم اپنا فیصلہ اپنے مشاورت کے ساتھ کریں گے، اور ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ یہ کام متفقہ طور پر ہو جائے. تمام پارٹیاں جماعت اسلامی کے میئر پر اتفاق کر لیں، اس لیے کہ ہم بڑی پارٹی ہیں اور میئر تو جماعت کا بننا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل میں اگر خرید و فروخت کی کوشش کی گئی تو اس عمل کو اتنا بری طرح ایکسپوز کریں گے. یہ جماعت اسلامی ہے،
اس کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالے گا اتنے آرام سے رہ نہیں سکے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کو پتہ چل جائے گا، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے مینڈیٹ پر. تو اس لیے یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب جماعت اسلامی کے کیس میں یہ اس بات کی ہمت نہیں کر سکیں گے کہ کسی اور پارٹی کو بھی خریدنے کی کوشش کریں. اور خریدنے والے اور فروخت ہونے والے دونوں کو پوری دنیا میں ہم جو نا اتنا ایکسپوز کر دیں گے کہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ یہ آئندہ جو ہے وہ لوگ پھر ایسے لوگوں کی طرف، ان کے نشانوں کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے اگر کسی نے منڈی لگوائی تو. میں ایم کیو ایم کی باتوں کا برا نہیں مان رہا آج کل. وہ بھاگ گئے الیکشن سے، ہم چاہتے تھے الیکشن لڑیں، وہ میں چاہتا تھا کہ وہ الیکشن لڑیں، لیکن انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا. آخری گھنٹے تک انہوں نے اس بات کی کوشش کی. وہ لڑتے تو ہمارے لیے بہت اچھا تھا تاکہ پتہ چل جاتا. پتہ تو چلا ہوا ہے، ان کو خود پتہ تھا تبھی تو نہیں لڑا انہوں نے الیکشن. اب میں ان کی اس طرح کی جو ہے وہ خام خواہ میں ناخن خراب ہوتے ہیں کھمبے نوچنے سے، مشکل ہوتا ہے، نہ کریں یہ کام. بھائی جو حلقہ بندی والی بات ہے نا، وہ تو ہم بھی یہ کہہ رہے تھے، ہم کیوں بھی کہہ رہی تھی. ہم نے تو جد و جہد کی، ہمارے پاس تو اختیار نہیں تھا. ہمیں تو رجیم چینج میں کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا نا. انہوں نے تو معاہدہ کیا تھا نا، وہ نہیں دیتے نا ووٹ رجیم چینج میں. وہ کہتے پہلے حلقہ بندیوں کا معاملہ درست کرو اور اختیارات کو منتقل کرو. تو اس وقت انہوں نے وزارتیں حاصل کر لیں، اور الیکشن سے فرار کے لیے آپ حلقہ بندیوں کو استعمال کریں. دونوں پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے 6 سال انتخاب نہیں کرایا تھا بلدیاتی، یاد ہے آپ کو، 2009 سے 2015 تک. اور 6 کے 6 سال یہ وفاق اور صوبے میں حکومت میں رہے تھے. انجوائے کیا، ان کے گورنر تو اس کے بعد بھی رہے، مکمل انجوائے کیا. سارے اختیارات چھن گئے، سارے ایک ایک کر کے کراچی کو برباد کر دیا، لیکن حکومت نہیں چھوڑی تھی انہوں نے، اور الیکشن بھی نہیں کرایا تھا. کورٹس کے ذریعے سے بمشکل الیکشن ہوا تھا 2015 میں. تو بھائی پہلے تو اس کا جواب دینا، پھر بعد میں کہیں کہ حلقہ بندیاں. یہ بات صحیح ہے کہ حلقہ بندیاں تو انہوں نے غلط کی ہیں، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اگر اس پہ چلے گئے تو یہ دونوں پارٹیاں مل کر پھر الیکشن نہیں کرائیں گے کئی سال تک. تو ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ صحیح ہے، تم 5 ہم 1، لیکن پھر بھی لڑیں گے. اور پھر بھی ہم نے ان کو ہرا دیا، ووٹ سے بھی اور سیٹوں سے بھی ہرا دیں گے انشاءاللہ. یار ان کے کہنے کو میں ان باتوں کو کیا سیریس لوں. کریں کام، جس کے پاس جتنا فنڈ ہے پہلے تو اس کا حساب دے. ایم این اے فنڈ کے پیسے ملے ہیں نا لوگوں کو، ایم پی اے فنڈ کے پیسے ملے ہیں نا، جو وزارتیں ہیں اس کا حساب دیں، فنڈز کا حساب دیں. پھر لوگوں کو کہیں. مجھے کسی کے کام کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا سیدھی بات ہے، ہم ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے سے آئیں. ہمارے مینڈیٹ جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے، مہر ہمارا بنے گا. اس کے بعد تعمیر و ترقی کا ایک سفر شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی بھی نگرانی کریں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایم این اے فنڈ سے پیسہ آ رہا ہے اور جو ہے 10% لگ رہا ہے، 20% لگ رہا ہے، باقی سب کھا رہے ہیں. نہیں کھانے دیں گے اب کسی کو انشاءاللہ. اب روکیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ.